پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں جو نیا اضافہ ہوا ہے نا، وہ اب صرف ایک خبر نہیں رہی، یہ ایک قومی بحران بن چکا ہے۔ لیکن کیا اس بحران کا حل ہماری سرحد کے بالکل پار موجود ہو سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہے کیا اور اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ 520 روپے اور 35 پیسے، یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ آج یعنی 2 اپریل 2026 سے یہ پاکستان میں صرف 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ہے۔ ایک ایسی قیمت جو اب بہت سے لوگوں کی پہنچ سے سچ پوچھیں تو باہر ہو چکی ہے۔ یہاں اس گراف میں دیکھیں کہ ایک رات میں قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ اتنا بڑا اضافہ ہے کہ اس کا اثر صرف ٹرانسپورٹ پر نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ کسانوں سے لے کر بڑی بڑی صنعتوں تک ہماری پوری معیشت کے بنیادوں کو ہلا رہا ہے۔ اور بات صرف ڈیزل کی نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت بھی اب 458 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ اچھا، اس شدید دباؤ کو کچھ کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک فوری قدم بھی اٹھایا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے 100 روپے فی لیٹر کی سبسڈی کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ عام آدمی پر پڑنے والا بوجھ تھوڑا سا ہلکا کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اس کی جڑیں دراصل پاکستان سے ہزاروں میل دور دنیا کے ایک بہت ہی اہم سمندری راستے یعنی آبنائے ہرمز میں ہیں۔ تو یہ آبنائے ہرمز ہے کیا؟ اسے دنیا کا سب سے اہم آئل چوک پوائنٹ سمجھ لیں۔ مطلب یہ وہ تنگ سا سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو پوری دنیا کی مارکیٹوں سے جوڑتا ہے، اور خطے میں جو نئی کشیدگی شروع ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ راستہ ایک طرح سے بند ہو گیا ہے، جس نے پوری دنیا میں تیل کی سپلائی کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ اس راستے کی اہمیت کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگائیں۔ پوری دنیا میں جتنا تیل استعمال ہوتا ہے اس کا 20%، سمندر کے ذریعے ہونے والی تیل کی تجارت کا 27%، اور عالمی LNG ٹریڈ کا 20% اسی ایک تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں کوئی بھی رکاوٹ آئے گی تو اس کے جھٹکے پوری عالمی معیشت کو لگیں گے۔ اچھا، اب عالمی صورتحال سے واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم پیٹرول پمپ پر پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسہ آخر جاتا کہاں ہے؟ کیونکہ ساری کہانی صرف عالمی قیمتوں کی نہیں ہے۔ اوگرا کے فارمولے کو اگر دیکھیں تو قیمت کا سب سے بڑا حصہ یعنی تقریباً 62% تو خام تیل کی اصل قیمت ہی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھیں تقریباً 28% حصہ سیدھا حکومت کے لگائے ہوئے ٹیکس اور لیویز کا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہم جو بھی 1 لیٹر فیول خریدتے ہیں اس میں سے تقریباً 100 روپے سیدھے پیٹرولیم لیوی اور دوسرے ٹیکسز کی شکل میں حکومتی خزانے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس ساری تصویر میں ایک بہت ہی حیران کن پہلو بھی ہے، اور وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک ایران، جہاں ایندھن کی قیمتوں کی حقیقت ہم سے بالکل مختلف ہے۔ ذرا اس فرق پر ایک نظر ڈالیں۔ پاکستان میں پیٹرول 458 روپے فی لیٹر، اور سرحد کے اس پار ایران میں وہی پیٹرول صرف 20 سے 30 روپے میں مل رہا ہے۔ یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عالمی پابندیوں کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان تیل کا لین دین رکا نہیں ہے۔ ایک اندازہ ہے کہ $1 ارب سے زیادہ کی سالانہ سمگلنگ ہوتی ہے۔ بلوچستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ اسی پر چلتا ہے، اور تو اور پابندیوں سے بچنے کے لیے باقاعدہ بارٹر سسٹم بھی بنائے گئے ہیں۔ تو یہیں سے ایک بڑا سوال اور ایک متنازع حل سامنے آتا ہے۔ ایران کا ایک نیا نظام جسے تہران کا ٹول بوتھ کہا جا رہا ہے، کیا یہ پاکستان کی معاشی مشکلات کا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ تہران کا ٹول بوتھ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب یعنی IRGC کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، جس کے تحت وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو ایک فیس کے بدلے محفوظ راستہ دیتے ہیں۔ یہ خطے میں ایک نئی حقیقت کو جنم دے رہا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے، اس کا ایک پورا منظم طریقہ کار ہے۔ پہلے جہازوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ ان کا امریکہ یا اسرائیل سے کوئی تعلق تو نہیں، پھر چینی یوان یا ڈیجیٹل کرنسی میں فیس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک کلیئرنس کوڈ جاری ہوتا ہے، اور آخر میں پاسداران انقلاب خود ان جہازوں کو محفوظ راستے سے گزارتے ہیں۔ ایران کا سرکاری موقف اس بیان سے بالکل صاف ظاہر ہے، جہاں ایک ایرانی رکن پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے کہ بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو ایسی فیس ادا کرنی چاہیے، یعنی وہ اس سے سیکیورٹی کے بدلے ایک جائز معاوضہ سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ایک جیو پولیٹیکل چوک پوائنٹ جو پوری دنیا کے لیے بحران بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے ایک معاشی شہرک بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں ایک طرف بہت بڑے معاشی فائدے ہیں تو دوسری طرف گہرے جیو پولیٹیکل خطرات بھی ہیں۔